برابر کر دیا نا اب ہوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے میرے آقا عرصہ ہوا طیبہ کی
گلیوں سے وہ گزرے گئے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا نور اللہ. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج میں اور آپ اور جتنے سامعین ناظرین ہیں وہ سب اس بابرکت اور عظیم رات جس کو قرآن نے لیلۃ القدر سے یاد کیا ہے اس میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو مالا مال فرمائے. ہم مسلمان ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے بلا تشبیہ اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کلمہ ہماری زبانوں کے اوپر جاری اور ساری فرمایا، ہمیں اپنا عظیم رسول عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر انعام یہ کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی اور ہمارا رسول بنایا. اس نے اپنا آخری پیغام، آخری کلام قرآن کی صورت میں اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں عطا کیا. وہی رب ہے جو ہمارا پالنہار بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمیں ہدایت دینے والا بھی ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنے والا بھی ہے. اسی پاک پروردگار نے 1 سال کے 12 مہینے رکھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی اسی دن سے اس کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور 12 مہینے اس نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ سب کا سردار ہے. اور وہ عظیم مہینہ ہے جس کو رب نے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے. اور اس عظیم مہینے میں اللہ نے ہم مسلمانوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا، اور اس روزوں کو فرض کرنے کے بعد اس کی جزا خود عطا فرمائی. ارشاد ہوا کہ روزے یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے.
حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے، اور ایک نفل اگر ادا کرے تو وہ ایک فرض کے برابر ہے، اور پھر اس میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ خدا کی رحمت اور اس کی شان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ سیام عطا کیا۔ ماہ سیام کے مسلمانوں نے روزے رکھے، اور پھر ماہ سیام ہی کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سنت تراویح جو قیام اللیل ہے اس کو ادا کیا گیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک رات کو تلاش کرو، اور وہ رات ایسی عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو کہاں تلاش کرنا ہے، کیسے تلاش کرنا ہے، کیسے پانا ہے، اس کو قرآن کی زبان کے اندر آپ یوں سمجھے کہ قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے نازل شہر رمضان میں کیا ہے، لیکن فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ کہا وہ مبارک رات کون سی ہے جس میں خدا نے اس پاک کتاب کو، پوتر کتاب کو نازل کیا، جو ہدایت دینے والی ہے، کبھی تبدیل نہیں ہونے والی ہے، جو آخری کتاب ہے، خدا کا آخری پیغام ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ مبارک رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس کی تشریح پھر آگے فرمائی کہ ہم نے اس پاک کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ کہا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کی عظمت کو جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی پر صرف بس نہیں کیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں جتنی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 کے ساتھ اس اعتبار سے اس کو محسوس کیا گیا کہ 1000 مہینے انسان تصور کرے کہ کتنے سال بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اتنا کرم کیا، اتنی رحمت کی، اور اپنا خاص فضل نازل فرمایا کہ ایک رات عطا کی، اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کے برابر بنا دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا اور کیوں ہوا؟ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، مخلص تھا، نیکوکار تھا۔ اللہ نے ان کے زمانے کے نبی کی طرف وحی کی، اور وحی کے اندر یہ پیغام دیا کہ جا کر کے اس کو کہو کہ وہ اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی امید کو میری بارگاہ میں وہ پیش کرے، جو وہ کہے گا ہم اس کو عطا کریں گے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگی، مالک مجھے اولاد بھی دے، مجھے مال بھی عطا کر، تاکہ میں تیری راہ کے اندر جو ہے
اس مال کو بھی لٹاؤں اور اپنے اولاد کو بھی قربان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ کو 1000 بیٹے دیے۔ کتنے؟ 1000۔ تو اس زمانے میں اب یہ تصور بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ 1000 بیٹے کیسے پیدا ہوئے۔ تو متعدد جو ہے وہ ازواج تھے، کئی 100 بیویاں لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کے اندر عمریں بھی طویل ہوتی تھی، کوئی 1000 سال جی رہا ہے، کوئی 500 سال جی رہا ہے، کوئی 1500 سال کسی کی عمر ہے۔ تو اتنی لمبی لمبی عمریں تھی، اور لمبی عمروں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اس بادشاہ کو اللہ نے 1000 بیٹے دیے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے وہ مالک چاہے تو ایک فرد سے 1000 نسل چل سکتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ مالک اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، اگر کسی کو چاہے تو وہ 1000 بیٹے بھی عطا کرے۔ بادشاہ تھا، مال بھی اللہ نے اس کو دیا، اولاد بھی اس کو عطا کی۔ اب اس نے جب بچے جوان ہو گئے تو ہر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس نے تیار کیا۔ ایک لشکر جرار کے ساتھ ایک بیٹے کو بھیجا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ 1 مہینہ تک خدا کی راہ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا۔ کرتے 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 1000 بیٹے اس نے اللہ کی راہ میں قربان کرا دیے۔ 1000 بیٹے اس کے شہید ہو گئے، ان کے ساتھ ان کا مال تھا، جاہ و حشر سب کچھ تیار کر کے وہ بھیجتا تھا۔ آخری جب بیٹا شہید ہو گیا تو خود آگے بڑھا، اور اس نے اللہ کی راہ کے اندر وہ لڑا، اور پھر وہ بادشاہ خود شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس واقعے کو صحابہ کے سامنے پیش کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، اور یہ وہ گفتگو کرنے لگ گئے کہ اس بادشاہ جیسی عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا زیادہ جو ہے اللہ کی راہ کے اندر کون قربان کر سکتا ہے؟ نہ ہماری عمر اتنی زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس اولاد اتنی زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس مال اتنا زیادہ ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی شخص کر نہیں سکتا۔ اس کے مقابل، بادشاہ کے مقابل عبادت کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، یعنی کوئی اس کو مات نہیں دے سکتا، کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور کہا، اے حبیب، ہم آپ کو، آپ کی امت کو لیلۃ القدر دیتے ہیں، اور لیلۃ القدر اتنی عظیم بنا کر کے دیتے ہیں کہ وہ ایک رات، صرف ایک رات، وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ یعنی گزشتہ زمانے کے لوگ ہزاروں مہینے جو ہے وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، مال لٹائے، اولاد لٹائے، سب کچھ قربان کر کے جو ثواب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں امت محمدیہ کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک رات میں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، کھڑا ہوا اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیلۃ القدر کو اس نے باقی رکھا، یعنی اس رات میں خدا کی عبادت کی، ذکر کیا، تلاوت کی، قرآن پاک اس نے پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہ عطا فرمائے گا کہ جس نے قیام کیا، جس نے اس رات کو زندہ رکھا، جس نے اس رات میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ اتنی عظیم، اتنی بابرکت رات کہ اللہ اس کے اندر مومن بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
یعنی سب جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہے، اس کا دوسرا شان نزول اور دوسری روایت کہ شمعون نام کے ایک شخص تھے بنی اسرائیل کے اندر، وہ بڑے طاقتور تھے، پہلوان تھے، اور اتنے بڑے پہلوان کہ اگر ان کو رسیوں سے یا زنجیروں سے جکڑ دیا جائے تو بھی جو ہے وہ رسیاں ان کے مقابلے میں، زنجیر ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ پہلوان تھے اور تھے متقی، پرہیزگار۔ کافر ان کے دشمن بن گئے۔ ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، دن میں روزہ رات میں قیام، دن میں روزہ رات میں قیام، عمر لمبی، طاقتور۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اس پر بھی تعجب ہوا، تو وہ جو حضرت شمعون تھے انہوں نے جب 1000 مہینے تک خدا کی عبادت کی، روزے بھی رکھی، قیام بھی کیا، اور کافر ان کے قتل کے در پہ تھے کہ ان کو کس اعتبار سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے گھر ہی کے ایک فرد کا انتخاب کیا۔ اس لیے اگر کسی کا گھر جو ہے لوگ اجاڑتے ہیں تو گھر کے بندے ہی جو ہے وہ چنے جاتے ہیں، یعنی اندر ہی سے بندے ایسے اٹھتے ہیں جو اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے۔ تو کافروں نے سوچا کہ کسی اور طرح سے ان کو زیر کرنا آسان نہیں، بیوی کو انہوں نے کنٹرول میں کیا، اس کا مائنڈ واش کیا، اور کہا ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ وہ ان کے بہکاوے میں آ گئی کہ تو اگر اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دے، ہمارے حوالے کر دے، تو پھر ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ بیوی نے رات میں جب حضرت شمعون سوئے تو اس نے رسیوں سے ان کو جکڑ دیا، باندھ دیا۔ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو رسیوں میں انہوں نے بند پایا، ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، رسیاں ٹوٹ گئی، رسیاں ٹوٹ گئی۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ اپنی قدرت کے نشانی اپنے ولیوں کے ہاتھوں سے کرامت کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے۔ امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آنے لگ گئے تو راستے میں کسی نے جو ہے ایسے ہی طرز کر دیا، تو آپ نے اس کو وہ منظر دکھایا کہ زمانہ حیرت کرتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عظیمت کے اوپر عمل کرنا۔ تو وہ کربلا والے عظیمت پر عمل کر رہے تھے، اہل بیت پاک، ورنہ اس سائل کو بتایا کہ دیکھ یہ زنجیر ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، اور زنجیر اس کے سامنے جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو وہ رسیوں سے باہر آ گئے۔ بیوی کو پوچھا کس نے باندھا تھا؟ کہا میں نے باندھا تھا۔ کچھ چالاک عورتیں ہوتی ہیں، کبھی شوہر کے دام میں نہیں آتے، یعنی کتنا کچھ جو ہے، یعنی اگر زیر کرنا ہو تو وہ عورت کے پاس داؤ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تو سے آپ کو چیک کر رہی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، میں اس کا اندازہ لگانا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن جب وہ سوئے تو پھر اس نے لوہے کی زنجیر لائی اور پھر اس سے باندھ دیا۔ دوسرا دن ہوا تو آپ نے پھر صبح اٹھ کر کے جھٹکا دیا اور وہ زنجیریں جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ کہا کس نے باندھا؟ کہا میں نے باندھا، دیکھ رہی تھی کتنے طاقتور ہو آپ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اس مالک کی طرف سے جب آزمائش آنے والی ہوتی ہے تو پھر وہاں وہ ثابت بن جاتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر وہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ باتوں میں
بیوی سے راز کی بات کہہ دی کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، خدا نے مجھے صبر دیا ہے، طاقت دی ہے، کوئی بھی طاقت مجھے زیر نہیں کر سکتی، نہ تم مجھے باندھ سکتی ہو۔ ہاں ایک چیز ہے، یہ میرے جو لمبے لمبے گیسو ہیں، اگر ان گیسوؤں کے ساتھ مجھے جو ہے وہ باندھ دیا جائے، بال کے ساتھ اگر مجھے باندھ دیا جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ توڑنا میرے لیے مشکل ہوگا، ورنہ پھر کہیں پر بھی تم مجھے باندھ دو، بند کر دو، میں باہر آ جاؤں گا۔ بیوی نے سوچا یہ تو اچھی راز کی بات بتا دی۔ تیسری رات آئی تو اس نے ان کو ان کے ہی گیسوں کے اندر جو ہے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح ہوئی، انہوں نے کوشش کی، پتا چلا کہ یہ خود ان کے اپنے گیسو ہیں، کافروں کے حوالے کر دیے گئے، اور کافروں نے دردناک طور پر حضرت شمعون کے ساتھ جو قتل کا بہیمانہ انداز اختیار کیا، ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے کان، ان کے ناک وغیرہ کو کاٹ ڈالا۔ تو صحابہ کو حضرت شمعون کی عبادت، ریاضت، خدا کی راہ میں قربان ہو جانا، اس پر بڑا تعجب تھا کہ ہمارے پاس نہ اتنی عمریں ہیں کہ ہم 1000 مہینوں تک روزے رکھیں۔ اس امت کی عمر جو ہے وہ سب سے کم ہے، 60 70 80، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا 60 اس امت کی عمر کو بتایا گیا ہے اس کے قریب میں۔ تو کہا یا رسول اللہ عمریں کم ہیں، عبادت اتنی مہینوں کی کیسے کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم میرے پیارے نبی کی سب سے چہیتی امت ہو، تم میرے نبی کی امت ہو، کائنات کی سب سے بہترین امت ہو، ہم تمہیں وہ رات عطا کرتے ہیں گزشتہ امت کے ولی جس کے اندر عبادت کرتے تھے، اس رات کے اندر اگر تم عبادت کرو گے تو ہم تمہیں 1000 مہینوں کا ثواب عطا کریں۔ پھر اس پر مزید یہ خدا کا کرم کہ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس پاک کتاب کو، بابرکت کتاب کو شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ خدا کا آخری کلام ہے، اور آخری کلام خدا نے برکت والی رات میں، قدر والی رات میں، شہر رمضان میں نازل کیا۔ جیسے اللہ نے باقی اور کتب، تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کو بھی اللہ نے ماہ سیام ہی کے اندر یعنی رمضان ہی کے اندر نازل کیا تھا۔ گرچہ رمضان کے روزے صرف اس امت کے اوپر فرض ہے، گزشتہ امت کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں، اس امت کا یہ خاصہ ہے۔ وہ چند دنوں کے روزے رکھتے تھے، ان کے روزے رکھنے کا انداز بھی جدا گانا تھا، لیکن رمضان کی ایک قدر تھی، رمضان کی ایک ویلیو، اور خدا کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت کیا تھی؟ اللہ نے آسمانی جتنی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان ہی میں نازل فرمائی، لیکن نزول کے اندر فرق رکھا گیا، نزول میں فرق ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ یک بارگی نازل ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَلَمَّا سَكَتَ، جب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، جب اپنی بستی میں آپ آئے، دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور ہاتھ میں آپ کے جو ہے وہ تختیاں تھی، الواح کا ذکر ہے، تختی، تو وہ تختیاں تھی، اور وہ تختیاں وہ تورات تھی، اور اس کے اندر اللہ نے بے شمار اپنے احکام اس کے اندر اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست فزیکل فارم میں کتاب عطا کی تھی، یعنی ٹیبلٹ دیا، الواح، کتاب، تختیاں،
اور وہ تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جلال کے اندر گر گئی. تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات ہو، انجیل ہو یا زبور ہو، وہ ایک ساتھ نازل ہوئی اور وہ پھر الواح کی صورت میں نازل ہوئی، تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی. قرآن کا نزول جو ہوا ہے، اس قرآن کا نزول یک بار بھی ہوا، شہر رمضان میں ہوا، لیلہ مبارکہ میں ہوا، اور وہ شب قدر میں ہوا، اور وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک یہ یک بار بھی ہوا. یعنی قرآن کا نزول ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں، مبارک رات میں، شب قدر کے اندر پورا قرآن لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا آسمان دنیا کی طرف. جہاں ایک گھر ہے اس گھر کو کہا جاتا ہے بیت العزت، عزت والا گھر. اللہ اکبر. تو وہ بابرکت کتاب، وہ عظیم کتاب، قدر والی کتاب، قدر والے پیغمبر کے اوپر، قدر والے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رفتہ 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 23 سال کی مدت کے اندر اس کو مکمل فرمایا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یک بار کی جو نزول ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، بیت العزت تک، وہ یک بار بھی ہوا. اور 23 سال رفتہ رفتہ جتنی آیتوں کی حاجت ہوتی، احکام کی ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ اس حساب سے حکم دیتا اور جبریل اس حساب سے لے کر کے نازل ہوتے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی تلاوت کر لیں تو آپ اس قرآن کے پڑھنے کی اتباع کریں. تو اس سے پتا چلا کہ اس کا نزول جو ہوا ہے وہ وحی کی صورت میں ہوا، اس کو الواح کی صورت میں نہیں، اس کو تختیوں کی صورت میں نہیں، اس کو ٹیبلٹ کی صورت میں نہیں دیا گیا. قرآن کا نزول مختلف ہوا. اگر کوئی آپ سے کہے قرآن کس نے لکھا تو ہم کہیں کسی نے نہیں لکھا. قرآن کو کس نے لکھا تو ہم کہیں گے قرآن کو کسی نے نہیں لکھا. کہا پھر قرآن آیا کیسے؟ کہا قرآن تو سینے محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت کیا ہے آپ دیکھیں. اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت حضور پر اعتراض ہوئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آسمانی کتاب نہیں، یہ آسمانی کلام نہیں، یہ خدا کا کلام نہیں، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا کلام ہے. قرآن نے اس کا رد فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، انہ کتاب کریم، یہ کتاب کریم ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ قرآن مبین ہے. اس کو ہم نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا. اچھا ایسے رسول کے اوپر نازل کیا، ایسے زمانے میں نازل کیا ہے جو زمانہ اور جو علاقہ امیوں کا علاقہ. اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جو قرآن نے بیان کی، نبی امی نبی، امیوں کے نبی. لیکن ایسے نبی کہ سب امیوں کو عود ثریا تک پہنچا دیا. میں اکثر یہ بچپن سے شعر یاد ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حالی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کتاب کا نزول ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے تک 40 سال کا عرصہ گزرا، کسی کے سامنے آپ نے یوں لکھا نہیں تھا، کسی کے سامنے آپ نے کوئی چیز پڑھی نہیں تھی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضور لکھ نہ جانتے تھے، حضور پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں، وہ الگ بحث ہے.
اور ہمارا وجدان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے حضور کو سب علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کتاب عطا کی گئی، ایسی صورت میں دی گئی، اس زمانے میں دی گئی، پھر بھی کافروں نے کیا کہا؟ یہ حضور نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اساطیر الاولین، یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ قرآن نے پھر ان کو چیلنج کیا، قرآن نے ان کو چیلنج کیا، یہ کتاب یہ حضور نے بنائی نہیں ہے، حضور جس زمانے میں رہتے تم بھی رہتے ہو، اور تم تو اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو، عربی کہتے ہو، پوری دنیا کو عجمی گنگا کہتے ہو۔ اگر یہ تمہارے معاشرے کے ایک فرد نے اپنی فصاحت اور بلاغت سے جو ہے اس قرآن کو اختراع کیا ہے، العیاذ باللہ بنایا ہے، تو تم بھی بناؤ، اس قرآن کے مثل لے کر کے آتا نہیں لا سکتے ہو، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ قرآن کا چیلنج بتدریج تھا، اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بہت دور کی ہیں، ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن قرآن نے دوسری آیت میں اس چیلنج کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دے دیا کہ لا سکتے ہو تو اس جیسے ایک صورت لاؤ، اپنے سب حمایتوں کو جمع کر لو، اور وہ سب فصحاء بلغاء جمع ہو کر کے اس جیسی ایک صورت بنا دے۔ اور ہم کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارا کلام ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، لن جو ہے یہ تاکید کے لیے، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ یعنی قرآن کا مباغ دہل چیلنج صبح قیامت تک ہے، کہ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے پوری ذریت کو کفر کی، کہ تم اس قرآن کا مثل لا نہیں سکتے، پیش نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، اس جیسا کلام تم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق انسان کا کلام، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس رب العالمین کا کلام ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ اس لیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بنانے کی کوشش بھی کی، اور دیوار کعبہ کے اوپر انہوں نے اس کو لٹکایا۔ 7 معلقات مشہور ہے، 7 وہ کتابیں جو کعبہ کے اوپر لٹکائی گئی تھی، وہ اشعار جو بڑے بڑے شاعروں کے تھے، اس کا مقابل کوئی نہیں تھا، وہ 7 لٹکائے ہوئے تھے بڑے چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے۔ قرآن پاک کا نزول ہوا نا، تو قرآن پاک کی سورہ الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو لکھ کر کے دیوار کعبہ کے پاس لگایا گیا، اور دیوار کعبہ کی 3 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کسی منچلے نے آ کر کے اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر دیا، کسی نے ایڈ کر دیا کہ یہ کوئی خدا کا کلام تھوڑی ہے، یہ کلام ایک بشر ہے۔ جب وہ جملہ ایڈ کر دیا تو تیسرا ایک ہوشیار دانا آیا، تو اس نے کہا کہ یہ 3 جو ہے نا وہ کلام بشر نہیں، یہ البتہ کلام بشر ہے جو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اتنا عظیم اور اتنا بابرکت اور اتنا معجز ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دنیا کا طاقتور ترین انسان، طاقتور بمانے فصاحت اور بلاغت کے اندر طاقتور ہو، اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم کتاب ہمارے نبی علیہ السلام کی سینہ مبارکہ میں نازل فرمائی۔
وہ عظیم کتاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑوں پر اگر نازل کیا جاتا پہاڑ بھی جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا. تو یہ تختیوں کی صورت میں نہیں آیا بلکہ یہ حضور کے سینے پر نازل کیا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. کافر کہنے لگے اگر یہ قرآن ہے چلو ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے تو ایسی صورت میں جیسے گزشتہ جو خدا کے کلام تھے تورات ہے انجیل ہے زبور آئی وہ یکبار کی آئی جملتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ میں اس کا نزول ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ ایک سورت ابھی نازل ہو رہی ہے سورت کا کچھ حصہ ابھی نازل ہو رہا ہے کچھ آیتیں ابھی آئی کچھ آیتیں اس کے بعد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یہ تو ہماری مرضی ہے ہم خالق ہیں یہ تمہارا اعتراض ہے نا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك تاکہ محبوب ہم آپ کے سینہ مبارک کو بالکل ثابت رکھے پرسکون رکھے. یہ ہماری شان تھی ہم نے اپنے حبیب کے سینے پاک کے لیے اس سینے پاک کے اندر اس کا نزول ہم نے 23 سال میں کیا ہے. یہ ہماری شان ہے. ہم نے جملتاً واحدتاً اس کو نازل نہیں کیا. ورتلناہ ترتیلا اور ترتیل کے ساتھ اس کی جو ہے تلاوت یعنی اس کو رفتہ رفتہ جو ہے اس کو اتارا گیا اس کا نزول کیا گیا. تو یہ وہ بابرکت کتاب وہ عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کے اندر نازل کی اور اس سینے پر اس کا نزول ہوا. تختیوں کی صورت میں نہیں آئی بلکہ یہ کیسے آئی یہ آسمان سے اس کا نزول ہوا ہے. جب اس کا نزول آسمان سے ہوا تو یہ قرب قیامت پھر اٹھا لی جائے گی. تختیاں محو ہو سکتی ہے کتابیں اس کی عبارتیں سیاہی اس کی ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں. صبح قیامت سے پہلے پہلے اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اس کے حروف کیونکہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. پاک پروردگار نے اس کو نازل کیا اور اس کا نزول جس انداز میں ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی آپ غار حرا میں عبادت میں اور مہینہ رمضان کا تھا. اکثر اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تاریخ رمضان کی جو ہے وہ 24 تھی اور پہلی دفعہ جبریل امین اس صورت میں آئے ایسی شکل میں آئے کہ ان کے پر تھے بے شمار پر تھے اور 2 پر انہوں نے وہ پھیلائے تھے اس دن کہ جس نے مشرق کو مغرب کو گھیرے میں لیا ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب جبریل امین آئے تو آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اقرا پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں. یہ ترجمہ میں اپنے عقیدے کے حساب سے ہمارے عقیدے کے حساب سے میں پڑھنے والا نہیں. ترجمہ لوگوں نے میں پڑھا ہوا نہیں یا میں پڑھنا نہیں جانتا یا میں پڑھ نہیں سکتا مختلف لوگوں نے ترجمے کیے. معنی بقارئ میں پڑھنے والا نہیں. حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے دبوچا جبریل نے مجھے دبوچا اتنا دبوچا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی اتنا دبوچا حتی بلغ من الجہد
اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں جبریل نے اپنی طاقت بھر دبوچا. یہ زیادہ مناسب ہے. کہاں نبی کی طاقت اور کہاں جبریل کی طاقت. پہلی وہی یہ بتا رہی ہے وہ بشر کی رٹ لگانے والوں، اگر فرشتہ چیخ مارے تو دیکھا نہیں بڑی اسرائیل کے 70,000 مر گئے تھے، اگر ایک پر مار دے تو زمین آسمان تہوبالا ہو جائے. یہ حضور کے سینے مبارکہ حضور کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جبریل اپنی پوری طاقت کے ساتھ دبوچتے ہیں لیکن حضور ویسے کے ویسے موجود ہیں. کہا اقرا پڑھیے. حضور نے کہا مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. اس نے پھر مجھے دبوچا. تیسری مرتبہ دبوچ کر کے چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے. تو بعض روایت میں آیا کہ حضور نے فرمایا ماں کرو، کیا پڑھوں میں؟ یا حضور نے کہا مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے. جب رب کی بات آئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے. اب اگر جو پرانا ترجمہ یا وہ ترجمہ تو لوگ کرتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو اب حضور نے کیسے پڑھا؟ جبریل استاد ہے؟ نہیں، جبریل استاد بن نہیں سکتے. جبریل تو خادم میں بارگاہ رسالت مصطفیٰ ہے. معلم خود خدا ہے، معلم خود خدا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ بابر کا ذات جو رحمان ہے، اور رحمان علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی کامل انسان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی. علمہ البیان، اور ان کو پھر بیان سکھایا. تو یہ پہلی وحی تھی، یہ قرآن کا پہلا نزول تھا، یہ پہلی آیات تھی جو نازل ہوئی، غار حرا میں نازل ہوئی، اور وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور پھر جہاں حضور ہوتے وہاں اس قرآن کا نزول ہوتا. کیفیت مختلف ہوتی، جداگانہ ہوتی. جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، جبریل جب چلے گئے 5 آیتیں آئی. جبریل جب چلے گئے تو حضور نیچے آئے، حرا سے نیچے آئے. اس وقت ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی اماں، ان کے پاس آئے. زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر پہناؤ. دیکھیں ایک حضرت شمعون کی بھی بیوی ہے. قرآن میں 4 عورتوں کا ذکر ہے. 2 پیغمبروں کے پاس تھی، اس کے باوجود ناری ہے، اور ایک کافر کے پاس تھی لیکن جنت میں حضور کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی آسیہ، اور تیسری پیغمبر کی ماں ہے. تو شمعون کی بیوی نے چال چلی تھی اور راز کی بات افشا کر دی، اپنے شوہر کو قتل کروا دیا. ادھر اللہ کے پیغمبر میں مقابلہ نہیں کر سکتا. کہاں حضور اور کہاں حضرت شمعون. چھ نسبت خاک را بالب پاک. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں ہے، اور یہ وہ عظیم مشفقہ ماں ہے جس کا اسلام پر احسان ہے. اسلام پر احسان ہے، اور خود خدا نے جن کو سلام بھیجا ہے. جب حضور پورا مہینہ اعتکاف کرتے غار حرا میں، تو یہ اس کی بلندیوں پر چڑھ کر کے 2500 میٹر اوپر جا کر کے توشہ لے کر کے حضور کو پانی لے کر کے دیتی پہنچاتے. جبریل ایک مرتبہ آئے،
عرض کیا یا رسول اللہ خدیجہ بنت خویلد آپ کا توشہ لے کر کے ابھی آنے والی ہے، ابھی آئیں گے۔ سامان اٹھا کر کے ایک عورت پہاڑی پر جائے، وہ بھی اس زمانے کی سنگلاخ وادیاں، گرتی پڑتی کیسے کیسے پہنچتی ہوں گی، خدا بہتر جانے۔ جب وہ آ جائے نا یا رسول اللہ تو میرا بھی سلام اور رب کا بھی سلام۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین جب آ کر کے حضور کے پاس بیٹھی اور حضور کو غار حرا میں جو ہے وہ توشہ دیا، پانی دیا، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا خدیجہ یہ جبریل ہے۔ جبریل اس وقت موجود تھے، خدیجہ کو نظر نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبریل ہے۔ کہا جبریل کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ کہا میرا رب مجھے سلام کہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا هو السلام، اللہ وہ تو خود سلام ہے اور سلامتیاں اسی کی طرف سے۔ اور کہا جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم خدیجہ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا کریں گے، ایسا محل دیں گے جس میں کوئی شور غل نہیں ہو۔ اور خدیجہ سنو، یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام پیش کرو۔ تو وہ ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور پاک علیہ السلام کی چہیتی بیوی تھی، جب تک وہ بقیر حیات رہی آپ نے جو ہے کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک مرتبہ کہنے لگی، چونکہ وہ آپس میں سوتن ہوتی ہیں، کہا یا رسول اللہ بار بار خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ خدیجہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہوتا ہے، وہ ایک عورت تھی، عمر رسیدہ عورت تھی، انتقال کر گئی، اب اس کا اتنا تذکرہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کا آثار ظاہر ہوئی۔ کہا عائشہ تمہیں معلوم نہیں، جس وقت تمہاری قوم نے، مکہ والوں نے جس وقت مجھے جھٹلا دیا تھا، خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا۔ لوگوں نے دروازے بند کر دیے تھے، خدیجہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر قربان کر دیا، اسلام کے خاطر سب کو جھٹلا دیا۔ خدیجہ کو کیسے بھول سکتا؟ تو وہ حضرت خدیجہ کے پاس حضور آئے، کہا زملونی زملونی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ ایسا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگ گئی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، کیوں کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ماما اور بلتا ہے، بیواؤں کے آپ سہارا ہے، بھلا آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ غمگین ہونے دے گا؟ وہ خود بھاگتی دوڑتی ہوئی اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، کہا ورقہ میرے سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ ایک عجیب منظر دیکھا ہے اور ان پر جو ہے نزول ہوا ہے آیات کا، کہ ہم کو میرے پاس لے کر جاؤ۔ ورقہ کی عمر 90 سال تھی، آنکھیں چلی گئی تورات کو انجیل کو پڑھتے ہوئے، عبرانی سے وہ عربی کے اندر، سریانی سے عربی کے اندر جو ہے وہ قرآن کا تورات اور انجیل کو ٹرانسلیشن کر دیا۔ ورقہ پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ تو حضور کو جب آئے تو حضور سے پوچھا کیا دیکھا، کیسے دیکھا؟ تو حضور نے جبریل کا نقشہ بیان کیا کہ جبریل اس صورت میں آئے۔ تو ورقہ کہنے لگ گئے، ورقہ نے کہا آپ تو نبی آخر الزمان ہیں اور آخری پیغمبر آپ ہیں، آپ پر وہ ناموس نازل ہوا ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا علیہ السلام۔ آپ کی قوم آپ سے قتل کرے گی، آپ سے قتال کرے گی اور آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی۔ حضور نے کہا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے جس پر یہ ناموس کا نزول ہوا۔ تو یہ پہلا قرآن کا نزول تھا، پہلی مرتبہ یہ قرآن کی آیات آئی تھی، اور یہ جو ہے واقعہ ماہ سیام، ماہ رمضان کے اندر پیش آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 سال پورے، کچھ صورت مکی ہوئی، کچھ صورت مدنی ہوئی، صورتوں کی کچھ آیات کبھی کبھی مکی ہو گئی،
لیکن نزول وحی کا کیسے ہوتا، یہ سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ جاننا۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث، کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ سچے خواب حضور کو آئے، رؤیا صالحہ، حضور جو خواب دیکھتے وہ صبح کو نظر آتا تھا۔ جب حضور کے اوپر قرآن کا نزول ہوا تو پھر اس کی نزول کی مختلف کیفیتیں رہی۔ تو یہ قرآن حضور کے سینے پر نازل ہوا ہے، یہ حضور نے لکھا نہیں، نہ کسی شخص نے لکھا۔ تو اس قرآن کے بارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر والی کیوں ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے قدر والی کتاب کا نزول ہوا، قدر والے فرشتے نے اس کو نازل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر و منزلت کو یہ بڑھایا ہوا ہے۔ کتنا بڑھایا ہوا ہے؟ کہا اس کو 1000 مہینوں کے برابر کر دیا۔ آگے یہ بحث کہ وہ رات کون سی ہے، قدر والی رات کون سی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضور نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، یہاں تک کہ خیمے اٹھانے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بیٹھنا چاہتا ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قدر والی رات جو ہے وہ آخری عشرے میں۔ کچھ روایتوں میں آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تم تلاش کرو، کس میں؟ آخری عشرے میں۔ پھر حضور نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، لیکن 2 بندے لڑ رہے تھے، اب اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے اور اس میں تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، امت کے لیے اس میں بھی بھلائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی تعین کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے میں آیا تھا، مجھے یہ علم دیا گیا تھا میں تمہیں بتا دوں، لیکن اس کی تعین کو اب اٹھا لیا گیا ہے، لہذا اس کے آپ تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضور پاک اعتکاف کیا۔ حضور کی ازواج بھی اعتکاف کرتی تھی، صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے شب قدر کو پایا جائے، کیونکہ شب قدر 10 دنوں میں ہے، آخری عشرے میں ہے، لہذا جب بندہ 10 دن اعتکاف کرے گا تو وہ شب قدر کو پا لے گا، اس نے اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام نے، حضور پاک علیہ السلام کثرت کے ساتھ اعتکاف کرتے شب قدر کو پانے کے لیے۔ اب شب قدر کو پانے کے لیے امت کے کیا یہ مسلسل تسلسل رہا کہ یہ سنت اعتکاف ہے، 10 دن کا روزے کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جانا، دنیا سے الگ ہو جانا تاکہ خدا کی رحمت مل جائے۔ اس کو پانے کے لیے 1400 سال سے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے کہ شب قدر کو پا لیا جائے۔ اب پھر علماء کے اپنے اپنے تجربات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بحیرہ قلزم، اس کا پانی جو ہے ایک رات آتی ہے اس میں میٹھا ہو جاتا ہے، کہا دیکھنا جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا جس میں پانی سمندر کا میٹھا ہو جائے۔ کہا وہ رات جو ہے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ 27ویں تھی۔ لیکن یہ اس امت کے لیے آسانی ہے، یہ لوگوں نے اپنے بعد کے صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے اپنے کچھ تجربات ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو متعین نہیں کیا گیا خدا کی رحمت کے لیے۔ ایک موقع ایسا بھی تھا، اللہ کے رسول کا حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پایا ہے اور میں نے خواب دیکھا اس کی صبح فجر کی نماز میں کیچڑ میں جو ہے سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ 23ویں رات تھی اس زمانے میں، اس سال۔
اور حضور نے جس وقت فجر کی نماز پڑھائی اس وقت مسجد نبوی میں موسلادھار بارش ہوئی، حضور نے سجدہ کیا ہے اس کا۔ تو یہ شب قدر جیسے 27ویں رات کے بارے میں جو ہے امام رازی تفسیر روح البیان وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر 3 دفعہ اس سورہ میں آیا، اور لیلۃ القدر کے اندر کچھ 9 حروف ہے، 9 کو اگر 3 کے ساتھ ضرب آپ دے دیں تو حاصل ضرب جو ہے وہ 27 بنتا ہے۔ پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جبریل آتے ہیں، ان کے ساتھ سبز جھنڈا ہوتا ہے، وہ کعبہ پر لہراتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں پھیل جاؤ پوری دنیا کے اندر، جہاں کہیں تمہیں امت محمدیہ نظر آئے عبادت کرتی ہوئی ان کی عبادت کے ساتھ شامل ہوتا، اگر کوئی دعا کرے تو ان کی دعا پر تم آمین کہو۔ تو وہ مبارک رات ہے آج کہ جس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جبریل لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کو سلامتی دیتے ہیں، کہا سلام، سلامتی ہے امت محمدیہ تمہارے لیے سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک جو ہے وہ سلامتی سلامتی۔ تو ہی کا جو کلمہ ہے سلام ہی، یعنی یہ وہ رات سلامتی والی مطلع الفجر، صبح صادق ہونے تک، کہا یہ کل 27 کلمے ہیں اس سورہ میں، اور 30 کلمے ہیں، اور 27واں جو کلمہ ہے وہ ہی، یعنی وہ رات۔ تو اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر وہ 27 ہی کو ہے۔ تو مسلمان عام طور سے ہر طاق رات میں عبادت کرتے ہیں، بالخصوص 27 کو عبادت کرتے ہیں۔ اس رات میں جیسے بے شمار لوگوں نے کہا کہ 7 دفعہ آپ سورہ قدر کی تلاوت کر لیں، 2 رکعت کم از کم صلاۃ التوبہ کے، کہ پچھلے تمام گناہوں کو مالک تو اس کی برکت سے معاف فرما لے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر آپ جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، آپ اپنے گھروں میں جو ہے ہمیں سن رہے ہیں، چند افراد کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ تو آپ کسی اعتبار سے محروم نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم نے بھی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کی ہے شب قدر میں آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ایک یاد تازہ کرنے کے لیے ہم جو ہے جمع ہوئے اور آپ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بھی قبول فرمائے، اور جو افراد 10 بندے آئے ہیں تو ان کا آنا بھی قبول فرما لے۔ اور یہ قدر والی رات ہے، اس میں کم از کم 7 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اگر موقع ملے تو صلاۃ التسبیح کو آپ ادا کر لیں، فجر کی نماز گھر والوں کے ساتھ آپ باجماعت ادا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے، پوری رات عبادت کا ثواب۔ تو میں اپنی گفتگو کو جو ہے یہاں ختم کرتا ہوں، میں نے کافی آپ کا وقت لیا، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخری پیغام ہے، ایک اعلان ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ مسجد عائشہ شکاگو کے پیج سے آپ لائیو سن رہے ہیں، اور بے شمار ہمارے بھائی ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، جاننے والے بزرگ ہیں، جوان ہیں، جو ہر سال یہاں جمع غفیر ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکے، آپ یہاں مسجد میں حاضر نہیں دے سکے، آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ ایک سال میں ایک دفعہ اس مسجد کے لیے جو ہے ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، ڈونیشن کی اپیل کرتے ہیں۔ پورا سال کوئی آپ سے اپیل نہیں کی جاتی، پورا سال صرف جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے وہ جھولی پھیلا کر کے آپ سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس میں آپ دیتے بھی ہیں، نہیں بھی دیتے ہیں۔ جو دیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، پورا سال تعاون کے اندر گزارتے ہیں۔ بالخصوص ماہ سیام کے اندر ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اس سینٹر کو، مسجد عائشہ کو
مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان حضرات کے لیے جو لائیو پروگرام دیکھتے ہیں یا جن کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہے یا واٹس ایپ کی صورت میں ان کے پاس روزانہ کے حساب سے افطار اور سحر کے ٹائم ٹیبل بھی آپ کو پہنچتے ہیں، اور زیادہ ہم جو ہے بہت سی چیزوں کو آپ تک پہنچاتے بھی نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک مختصر سی اپیل آپ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیوب پے کے ذریعے سے اس سینٹر کو، اس مسجد کو آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ جو نمبر ہمارا ہے اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے آپ آن لائن بھی اپنا جو ہے تعاون آپ بھیج سکتے ہیں، اور آن لائن اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ آپ کو بھیجا ہوا ہے، تو اس پر بھی آپ ہماری امداد کریں اور اللہ کے اس گھر کے چلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جتنے بھی سال بھر کے ہمارے معاونین ہیں، محب بھائی ہیں اور اہل خیر حضرات ہیں، ان کے لیے بالخصوص میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آج بھی جو بھائی ہمارے ہمیں تعاون کر کے گئے یا اب تک انہوں نے اس ماہ صیام میں یا پورے سال میں جنہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی روزی میں بے شمار برکت نازل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کے لیے حل اٹھا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارا کن مستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اقرأ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی عبادتوں کو تو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے آج کی رات کو شب قدر بنا، یا اللہ آج کی رات ہم سب کے لیے قدر والی رات بنا۔ مالک عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے درگزر فرما، پورے سال ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان سب کو تو معاف فرما، جتنے سگائر ہوئے جتنے کبائر ہوئے ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی روزیوں میں تو برکت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اولادوں کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کے خواہش مندوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، بنات کے خواہش مندوں کو یا اللہ پیاری بچیاں عطا فرما، جن کے گھروں میں نوجوان بچے بچیاں موجود ہیں ہمارے ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرما، یا اللہ کل امت محمدیہ پر رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرے در پر حاضری کی سعادت ہمیں عطا فرما، یا اللہ تیرے در پر حاضری کی سعادت عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ مالک عز و جل بلائے عظیم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، کورونا وائرس سے امت مسلمہ کو بچا لے، یا اللہ اپنی مخلوق کو تو بچا لے۔ مالک عز و جل جو مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو مبتلا ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس مہلک جان لیوا بیماری سے ہم سب کو بچا، ہمارے بچوں کو بچا، ہمارے گھر والوں کو بچا، پوری امت مسلمہ کو بچا۔ یا اللہ تو اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک تو رحم فرما۔ حرمین طیبین کی پر امن فضاؤں کا صدقہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر امن و سکون والی زندگی عطا فرما، عزت و عافیت والی زندگی عطا فرما، خسران سے نقصان سے بچا لے، یا اللہ حوادث سے بچا لے، ناگہانی بلاؤں سے بچا، آفت ارضی و سماعی
ہاسپٹلوں میں جو کراہ رہے ہیں مالک ان کو شفا عطا فرما، مہلک بیماریوں میں جو مبتلا ان کو شفا کلی عطا فرما، شفا کامل عاجلہ نافع دائمہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک تو علیم و خبیر ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جتنے حاضر یہاں پر ہیں مالک ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جو آن لائن سن رہے ہیں یا اللہ عز و جل ان کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مالک آج کی رات ہم کو بخشش عطا فرما، تیرے نبی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے مالک ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یقیناً ہم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، پورے سال ہم گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل اس رات کا واسطہ صدقہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہماری بخشش عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر تیری عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں نے دنیا بھر کے اندر اپنے گھروں کے اندر مسجد بیت بنائی، یا اللہ انہوں نے عبادت کی ہے۔ مالک عز و جل پوری دنیا کا ماحول تبدیل ہو گیا، یا اللہ حالات بدل گئے، ابتر سبتر حالات ہو گئے، تیرے گھر پر آنے کے لیے لوگ متمنی ہے۔ مالک تو رحم فرما دے، مالک تو کرم فرما، مسلمانوں کو روح ترقی عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بلا کو دور فرما کر کے با جماعت نمازوں کا یا اللہ ہمیں ثواب لوٹنے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی یا اللہ سعادت برکت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں نے پوری زمین کو بھرا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مالک ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ مالک تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یا اللہ تجھے تیری صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا واسطہ ہے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ مالک ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرما، ہمارے اعزاء اقارب پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے جتنے اس سینٹر میں آنے والے نمازی ہیں پر رحم فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر تو رحم فرما دے۔ یا اللہ عز و جل کرم فرما، بے روزگار بھائیوں کو روزگار نصیب فرما دے۔ یا اللہ کتنے لوگ اس لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں، گھروں میں موجود ہے، مالک عز و جل ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ عز و جل یہ ہم نے بنائی ہوئی تنہائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، مالک قبر میں ہمیں تنہا رہنا ہے، یا اللہ اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، اعمال صرف ساتھ ہوں گے، مالک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وہاں تو حشر تک خاک کے سایہ تلے سونا ہے، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، مالک خاتمہ بالخیر عطا فرما، اعمال کو ہمارے تو قبول فرما دے۔ تیرے نبی کا واسطہ مالک تیرے نبی کے صدقے میں رحم فرما، یا اللہ تیرے نبی کے آل اطرت اصحاب و ازواج کا واسطہ ہم پر رحم فرما، مالک کرم فرما رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو تو شفا عطا فرما، ہر قسم کے مرض سے بچا دے، ہر قسم کی بیماری سے بچا، ہر قسم کے غم سے بچا، ہر قسم کی مصیبت سے بچا۔ جتنے مصیبت زدہ ہے مالک ان سب کو تو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، تیرے پیاروں کا واسطہ مالک ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ تیری بارگاہ میں مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے جو آمین کہتے ہیں ان کی آمین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت
ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن كروب من سيء الأسقام وملائكته يصلون على النبي تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة والسلام. یا نبی